معاملہ کیا تھا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی قبر اسے قبول کیوں نہیں کرتی ہے۔ وہ شخص بیان کرتا ہے اس کی جوانی کا عالم تھا، اور یہ جوانی کے عالم میں خوب جوا کھیلا کرتا تھا، خوب شرابیں پیا کرتا تھا، اور شراب پی کر کے جب اپنے گھر آیا کرتا تھا تو اپنی بوڑھی ماں پہ ظلم کیا کرتا تھا۔ ادھر رمضان آنے والا تھا، رمضان قریب تھا کہ یہ شراب پی کر اپنے گھر آیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ لوگ آج گناہ سے توبہ کریں گے، آج رمضان ہمارے درمیان داخل ہوگا اور تیرا حال یہ ہوگا کہ تو شراب سے دھت پڑا ہوا ہوگا اور تیرے پاس کوئی پیسے ہو تو لا ذرا، میں سحری کا انتظام کر لوں، میں افطاری کا انتظام کر لوں۔ جیسے اس کی بوڑھی ماں نے اس سے پیسے طلب کیے، اس نے اپنی ماں کو گالی دینا شروع کیا، اپنی ماں کو مارنا شروع کیا، اپنی ماں پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ اور جب ماں کا دل دکھا، ماں کے دل کو تکلیف پہنچی تو ماں نے رونا شروع کیا اور ماں نے کہنا شروع کیا، دیکھ تو مجھے ستاتا ہے، دیکھ تو مجھ پہ ظلم کرتا ہے، دیکھ تو مجھے تکلیف دیتا ہے، دیکھ تو میری نافرمانی کرتا ہے، دیکھ تو میری دل آزاری کرتا ہے۔ اگر تو مجھ پہ ظلم کرے گا تو تیری قبر بھی تجھے قبول نہیں کرے گی، تیری قبر بھی تجھے قبول نہیں کرے گی، تیری قبر بھی تجھے قبول نہیں کرے گی۔ ماں کی زبان سے دعا نکلی ہے، پروردگار نے قبول فرما لی ہے۔ تین قبروں میں اسے دفن کیا گیا ہے، لیکن کسی قبر نے اس کے جنازے کو، اس کے جسم کو قبول نہیں کیا ہے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، والدین کی رضا میں پروردگار کی رضا ہے، والدین کی نافرمانی میں پروردگار کی نافرمانی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دنیا میں رہ کر کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، یا رب کریم اس کی سزا قیامت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھتا ہے۔ لیکن میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ پہ ظلم کرتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں جو سزا دے گا وہ تو دے گا ہی، لیکن پروردگار اس کو اس کے جرم کی سزا دنیا میں ہی پروردگار اسے جو ہے سزا دے دیتا ہے، دنیا میں ہی پروردگار اسے لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیتا ہے۔ تو اے لوگوں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، اپنے ماں باپ کو ستانے سے ڈرو، اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنے سے ڈرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے، توجہ سے سننا مسلمانوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم سفر سے باہر آتے ہیں تو ہمیں اپنی بیوی کی چوڑیاں تو لانا یاد رہتی ہیں، ہمیں اپنے بیوی کے کپڑے تو لانا یاد رہتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے کپڑے تو لانا یاد رہتے ہیں، لیکن وہ بوڑھی ماں جس نے ہمیں پروان چڑھایا ہے، وہ بوڑھی ماں جس نے ہمیں سینے سے لگا کر کے پالا ہے، وہ بوڑھا باپ جس کے خون پسینے کی کمائی ہم کھا کر کے پروان چڑھے ہیں، جس نے اپنی جوانی ہمارے لیے لٹا دی ہے، جب ہم سفر سے چلتے ہیں تو ہمیں یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ ہمارے باپ کو کیا ضرورت ہے، ہماری ماں کو کیا ضرورت ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے بچوں کی تو ساری خواہشات پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے باپ کے پیر میں جوتا نہیں ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، ہمارے ماں کے سر پہ آنچل نہیں ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، ہمارے باپ کی جسم پہ کپڑا نہیں ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اے نوجوان سرکار کا پیغام سنو، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کا ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتا ہے پروردگار اسے قیامت کے دن تو جو سزا دے گا جی، پروردگار اسے دنیا میں ہی لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ کریں، اگر آپ سنیں تو میں سناؤں، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، چند دنوں قبل کی بات ہے، ایک نوجوان کا انتقال ہوا، اور جب اس کا انتقال ہوا لوگ اسے لے کر کے گئے، اس کی نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگوں نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ برسات کے دن چل رہے تھے اور جب قبر میں دفن کر کے لوگ واپس آئے، توجہ سے سننا مسلمانوں، جب قبر میں دفن کر کے اسے لوگ واپس آئے ہیں، لوگ واپس آئے ہیں، دوسرے دن دیکھتے کیا گئے کہ
کہ اس کی لاش اس کی قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے دیکھا ہو اس کی قبر میں پانی بھرا ہوا ہے. لوگوں نے دیکھا ہو کہ شاید کسی جانور نے اس کی لاش کو اس کی قبر سے باہر نکال دیا ہے. لوگوں نے اس کے لیے دوسری قبر تیار کی. لوگوں نے اسے دفن کر دیا. دوسرے دن جا کر کے دیکھا تو پھر اس کی لاش اس کی قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے پھر تیسری قبر تیار کی, پھر اسے دفن کر دیا. تیسرے دن دیکھا ہو تو پھر اس کی لاش اس کی قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے. لوگوں میں تبصرے ہونا شروع ہو گئے, لوگوں میں باتیں ہونے شروع ہو گئی. کسی نے کہا کہ بہت بڑا جواری تھا, کسی نے کہا کہ بہت بڑا شرابی تھا, کسی نے کہا کہ فلاں گناہ کرتا تھا, کسی نے کہا کہ فلاں گناہ کرتا تھا. لیکن ایک شخص نے بڑے پتے کی بات بتائی. اس نے کہا اے لوگوں تم پوچھنا چاہتے ہو کہ اس کا کون سا جرم ہے جس جرم کی وجہ سے اس کی قبر سے قبول نہیں کرتی ہے. تین قبریں اس کے لیے تیار کی گئی. تین قبروں میں اسے دفنایا گیا, لیکن کسی قبر نے اسے قبول نہیں کیا. جب تین قبروں میں دفنایا گیا کسی قبر نے اسے قبول نہیں کیا. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی. ایک شخص نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا معاملہ کیا تھا, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی قبر اسے قبول کیوں نہیں کرتی ہے. وہ شخص بیان کرتا ہے اس کی جوانی کا عالم تھا, اور یہ جوانی کے عالم میں خوب جوا کھیلا کرتا تھا, خوب شرابیں پیا کرتا تھا, اور شراب پی کر کے جب اپنے گھر آیا کرتا تھا تو اپنی بوڑھی ماں پہ ظلم کیا کرتا تھا. ادھر رمضان آنے والا تھا, رمضان قریب تھا کہ یہ شراب پی کر اپنے گھر آیا. اس کی ماں نے کہا کہ لوگ آج گناہ سے توبہ کریں گے, آج رمضان ہمارے درمیان داخل ہوگا اور تیرا حال یہ ہوگا کہ تو شراب سے دھت پڑا ہوا ہوگا اور تیرے پاس کوئی پیسے ہو تو لا ذرا, میں سحری کا انتظام کر لوں, میں افطاری کا انتظام کر لوں. جیسے اس کی بوڑھی ماں نے اس سے پیسے طلب کیے, اس نے اپنی ماں کو گالی دینا شروع کیا, اپنی ماں کو مارنا شروع کیا, اپنی ماں پہ ظلم کرنا شروع کیا. اور جب ماں کا دل دکھا, ماں کے دل کو تکلیف پہنچی تو ماں نے رونا شروع کیا اور ماں نے کہنا شروع کیا دیکھ تو مجھے ستاتا ہے, دیکھ تو مجھ پہ ظلم کرتا ہے, دیکھ تو مجھے تکلیف دیتا ہے, دیکھ تو میری نافرمانی کرتا ہے, دیکھ تو میری دل آزاری کرتا ہے. اگر تو مجھ پہ ظلم کرے گا تو تیری قبر بھی تجھے قبول نہیں کرے گی, تیری قبر بھی تجھے قبول نہیں کرے گی, تیری قبر بھی تجھے قبول نہیں کرے گی. ماں کی زبان سے دعا نکلی ہے, پروردگار نے قبول فرما لی ہے. تین قبروں میں اسے دفن کیا گیا ہے, لیکن کسی قبر نے اس کے جنازے کو, اس کے جسم کو قبول نہیں کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی زاہد رضا سائی قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. جو شخص ماں باپ پہ ظلم کرتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, تو والدین کی زبان سے اگر بددعا نکل جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. سرکار کی ایک حدیث سنو, سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں فرماتا. توجہ رکھنا مسلمانوں, اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں فرماتا. سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا رد نہیں فرماتا. سرکار فرماتے ہیں دوسرا مظلوم, اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا رد نہیں فرماتا. سرکار فرماتے ہیں تیسرا, اگر والدین اپنے اولاد کے لیے بد دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرمایا کرتا. سمجھ رہے؟ آج تو حال یہ ہے, ایک کڑوی بات ہے لیکن کہوں گا ضرور. حال یہ ہے کہ اولاً تو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتے, اور اگر کہیں کوئی عزت ہے تو وہ صرف ماں کی. سمجھے؟ صرف ماں کی. اگر بچے بات مان رہے ہیں تو ماں کی, بچے خدمت کر رہے ہیں تو ماں کی. کہیں عزت ہے تو ماں کی, باپ کی عزت کا تو دور دور کہیں پتہ ہی نہیں. سمجھ رہے؟ آج شاعر بھی ممبروں پہ اگر نعتیں پڑھ رہے ہیں تو بھی ماں کی شان ہے, باپ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. وہ ماں جس کی تجھے محبت دکھ رہی ہے, اس کی محبت ہے کس وجہ سے؟ اس کی محبت اس وجہ سے ہے کہ اس کے پیچھے تیرے باپ نے اپنی جوانی قربان کر دی ہے.
کبھی اپنے باپ کے بھی سینے سے لگا کرو، جو ٹھنڈک باپ کے سینے سے لگ کر کے ملتی ہے وہ کائنات میں کہیں اور میسر ہے۔ اپنے والدین کی عزت کرو، اور قوم کا حالات اتنے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ آج قوم طرح طرح کی رسموں میں، طرح طرح کی بے حیائیوں میں مبتلا ہو گئی۔ کہاں کہاں سے بیان کیا جائے، جہاں سے بیان کیا جائے کم ہے۔ جو پہلو اٹھا لو اس پہلو میں جو ہے ہماری قوم جو ہے بالکل آوارہ نظر آتی ہے۔ چوری ہمارے درمیان ہے، شرابیں ہمارے درمیان ہے، زنا ہمارے درمیان ہے، عیاشیاں ہمارے درمیان ہے، فضول کی ساری رسمیں ہمارے درمیان ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی خوشی دے دے تو پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ خوشی دے دے تو پاگل ہو جاتا ہے، پھر یہ نہیں سمجھتا کہ میں مسلمان ہوں، میرا تعلق اسلام سے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو طوافیں نچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شادی دے دے، گھر میں شادی ہو جائے تو 8 دن پہلے سے ڈی جے بجانا شروع کر دیتا ہے، پورے محلے کو گانے سنتا ہے۔ سمجھے؟ پورے محلے کو گانے سناتا، پورے محلے کو پاگل ہو جاتا۔ اور آج کل ایسی ایسی رسمیں شادی کے نام پر ہمارے درمیان چل گئی۔ آخری بات سنیں،